الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد حضرت حسن سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا جس میں حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ چنانچہ لشکر صبح کے وقت نکل کر چلا گیا اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے تاکہ جمعہ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ادا کریں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے اور حضرت ابن رواحہ کو دیکھا تو فرمانے لگے، اے ابن رواحہ، کیا تم لشکر میں نہیں تھے؟ حضرت ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں لشکر میں تھا لیکن میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ اس آخری نماز میں شریک ہو جاؤں، اور چونکہ مجھے لشکر کے پڑاؤ کی جگہ معلوم ہے، ابھی نکل جاؤں گا اور ان کو پا لوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پروردگار کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم زمین میں موجود ساری چیزیں بھی خرچ کر لو پھر بھی ان کی صبح کے نکلنے کی فضیلت نہیں پا سکتے ہو۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے۔ جنگ موتا مشہور جنگ ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو، حارث، غالباً ان کا نام حارث بن عمیر تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شام کی طرف دعوت دینے کے لیے قاصد بنا کر بھیجا۔ ان کے ہاتھ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام نامہ تھا، تو وہ جب روانہ ہوئے وہاں سے تو شام کے راستے میں ایک علاقے میں اس علاقے کا جو امیر تھا، غالباً اس کا نام شرجیل تھا، اور وہ شام کی ریاست کے ماتحت تھا، اس نے ان کو جو ہے پکڑ لیا اور ان کو شہید کر دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو روانہ کرتے ہیں، اپنے ایک قاصد کو روانہ کرتے ہیں شام والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے کہ اسلام قبول کرو تو سلامتی پالو گے، اگر اسلام قبول نہیں کرو گے
تو پھر تمہیں سلامتی نہیں ملے گی۔ تو یہ صحابی جو ہیں جب شام کے راستے میں ہوتے ہیں تو راستے میں علاقے کا ایک امیر جو شام کی ریاست کے ماتحت ہوتا ہے وہ ان کو پکڑ کے شہید کر دیتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ ان کے صحابی کو شہید کر دیا گیا، ان کے صحابی کو شہید کر دیا گیا۔ آج کتنے مسلمانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ شہید ہو گئے، ہاں کتنے کے بارے میں سنتے ہیں؟ فلسطین، افغانستان، کشمیر، چیچنیا، پتہ نہیں کہاں کا، خود پاکستان، کتنوں کے بارے میں سنتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ ایک معمولی خبر ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ معمولی خبر ہوتی ہے۔ ہاں بھائی بس کچھ اور لوگ زمین سے کم ہو گئے، کچھ اور لوگ دنیا سے کم ہو گئے، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ دلتا دسے شان نشتے، یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر کوئی ہاتھ ڈالے، اللہ اکبر، دا قبول نہ کیے گی، دا گوارا نہ کیے گی، اس کو دا برداشت نہ کیے گی، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کرنے کا حکم دیا۔ لشکر تیاری کول دا پارا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے دے لشکر تیار کرو، اور سامنے کون ہے؟ سامنے شام کے ساتھ ٹکر لینی ہے۔ شام کی سلطنت جو کہ روم کی سلطنت تھی، اس زمانے کی دو بڑی سلطنتوں میں سے ایک تھی، ایک فارس کی سلطنت تھی، ایک روم کی سلطنت تھی۔ یہ اس زمانے کی دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، دو بڑی بڑی طاقتیں تھیں اس زمانے کے اندر۔ لوگ ان کو دو بڑی طاقت تسلیم کرتے تھے، ان کے پاس ساز و سامان، اسباب، لشکر، لاؤ لشکر، ہر چیز کی فراوانی۔ لیکن کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی پرواہ کی؟ نہیں کی۔ آج جو ہے وہ ان نظموں کو ذرا ابھی بیان ہو رہا ہے، بیان سنو، بیان ہو رہا ہے، بیان سنو، نظمیں جو ہے وہ چالو ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم لوگ تو سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم کیا کر سکیں گے، ہم کیا، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہاں پر ایسی کوئی چیز نہیں۔ حلقہ دشان نشتے دا ٹول بھروسہ توکل اللہ سبحانہ و تعالی بادے پا اللہ کے مکمل توکل دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر مکمل توکل، مکمل بھروسہ۔ اور اس بات کا یقین کہ کوئی طاقت نہیں ہے
سم طاقت نشتے، سم قوت نشتے، سم قدرت نشتے، بس اللہ قدرت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری کا حکم دیا اور 3000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے امیر کو بنایا کس کو؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور فرمایا اگر زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ شہید بشی بیا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ امیر بشی، اگر جعفر رضی اللہ تعالی عنہ شہید بشی بیا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ امیر بشی، اگر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید بشی تو بیا اختیار دے مسلمان یعنی مسلمان جماعت دپارا اختیار دے دے پخپل امیر مقرر کی۔ تو یہی صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے نمبر پر تھے اور لشکر روانہ ہو گیا اور جمعہ کا دن تھا، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں، جمعہ کا دن نہیں، بہرحال کوئی بھی دن تھا، اچھا جمعہ لکھا ہوا ہے، جمعہ کا دن تھا، تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تیسرے نمبر پر امیر تھے، انہوں نے سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں جمعہ پڑھ لوں اور بعد میں جو ہے وہ روانہ ہو جاؤں گا اور لشکر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، دمرا گٹ خبر دے نہ دے، ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقتدا مانے منز کول دا دمرا غٹ خبر دے نہ دے، ہاں دمرا یعنی شان والی خبر دے نہ دے، دمرا فضیلت والی خبر دے نہ دے، تو وہ بھی رک گئے، بولا کہ پتہ نہیں واپس آنا ہو نہ ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے شہید ہو جاؤں، تو یہ جمعہ کی نماز ہے، ہو سکتا ہے میری آخری نماز ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں یہ پڑھ لوں اور پھر جو ہے میرے پاس سواری بھی ہے، ایسے بھگاؤں گا گھوڑے کو اور لشکر کو پالوں گا، اور تو لشکر جو ہے وہ روانہ ہو گیا، اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ وہ لشکر کے ساتھ نکلے نہیں، ابھی تک مدینہ شریف کے اندر موجود ہیں، تو ان سے پوچھا کہ کیا تم لشکر کے ساتھ نہیں گئے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے لشکر کی جگہ معلوم ہے، وہ کہاں رکیں گے، کہاں پڑاؤ کریں گے، میں نے سوچا کہ یہ ہو سکتا ہے آخری نماز آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ میں نماز ادا کروں۔ اللہ اکبر۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جس کے اندر حدیث کے مطابق ایک نماز 50,000 نماز کی برابر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ امام ہو، تو پھر یہ تو اس کی فضیلت کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے نا۔
اللہ اکبر۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ان سے؟ کیا یہ فرمایا بہت اچھا کیا، میرے پیچھے تم نے آخری نماز پڑھ لی، اللہ اکبر، کتنی تم نے بڑا عمل کیا ہے؟ نہیں، دا نہ ہوئی، دا نہ ہوئی، دا عمل تمہارا گٹ عمل دے، تمہارا شان فضیلت والا عمل دے۔ مسجد نبوی، جماعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم باندھے مانے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اقتدا مانے، منز کول تمہارا فضیلت والا عمل دے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اس پروردگار کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم زمین میں موجود ساری چیزیں بھی خرچ کر لو تو پھر بھی ان کی صبح کی فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ میرے پیچھے نماز پڑھنا، میری مسجد میں نماز پڑھنا بہت بڑا عمل ہے، لیکن جہاد میں نکلنا اس سے کہیں زیادہ بڑا عمل ہے۔ میں نے تمہیں جہاد میں روانہ کیا، اور اگرچہ کہ تم تو جہاد میں جانے والے ہو، تم تو صرف نماز کے لیے رکے تھے، اور اب تم جا کر ان کو پالو گے، ان کے ساتھ مل جاؤ گے، لیکن یہ ایک صبح جو تم مدینے میں رہ گئے، اور وہ ایک صبح انہوں نے زیادہ تم سے گزار لی جہاد کے اندر۔ ابھی جہاد یعنی جنگ شروع بھی نہیں ہوئی ہے، ابھی تو صرف سفر ہوا ہے نا، وہ تو شام لشکر پہنچے گا، ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی جہاد کا سفر شروع ہوا ہے۔ لیکن یہ جہاد کا جو سفر ہے، اگر تمہارے پاس زمین کی ساری چیزیں بھی ہوں اور تم ان سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس کو صدقہ خیرات کر دو، تو بھی ان کی اس فضیلت کو نہیں پاؤ۔ میرے بھائی، وہ کتنی بڑی فضیلت ہے جہاد کی، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ جہاد میں نکلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں بھیج دیا، تم کو چاہیے تھا کہ تم اسی وقت نکل جاتے۔ میرے پیچھے نماز بے شک بہت بڑا عمل ہے، لیکن اس میں میں نے جو تمہیں بھیجا ہے یہ تو اس سے بہت اونچا عمل ہے۔ تمہاری نماز تو تمہارے لیے ہے، تمہارا جہاد میں نکلنا تو پورے عالم کے لیے ہے۔ تمہارا میرے پیچھے نماز پڑھنا تمہارے اپنے دین کے لیے ہے، تمہارا اللہ کے راستے میں جہاد میں نکلنا اس دین کو پورے عالم میں نافذ کرنے کے لیے ہے جس کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ میرے بھائیو، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ جامعہ مسجد ابوبکر سے جو ہے وہ 10 لوگ روانہ ہو گئے کہ بھائی 3 دن کے لیے ہم چوکی میں جائیں گے اور وہاں پر مسجد میں ٹھہریں گے اور وہاں کے لوگ ہمیں آس پاس گشت کرائیں گے اور پھر ہم واپس آئیں گے۔ یہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ لوگوں نے اس چیز کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں یہ پورا واقعہ، یہ تو بہرحال اس میں تو اس فضیلت کو ذکر کرنا تھا، مگر چونکہ یہ واقعہ شروع ہو گیا ہے تو اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا تھا کہ ایک صحابی کو شہید کر دیا، ایک قاصد کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا اور ان کو بھیجا، جاؤ، انہوں نے تمہارے بھائی کو شہید کیا ہے، جا کر ان سے جہاد کرو۔ 3000 کا لشکر روانہ کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی،
کیا ہوئی تھی؟ بہت سے لوگ صلح حدیبیہ کی بات کرتے ہیں، بولا بھائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ بھی تو کی تھی نا، صلح حدیبیہ کے اندر بھی جہاد جاری تھا۔ یہ منافقین، یہ جہاد کے دشمن، جعلی اور نقلی مولوی بنے ہوئے اور جعلی نقلی اپنے آپ کو دین کا ترجمان بنائے ہوئے، ذرا ان سے پوچھو صلح حدیبیہ کے اندر ہوا کیا تھا؟ وہ تو مکہ والوں سے معاہدہ ہوا تھا 10 سال کا، باقی جہاد تو پھر بھی جاری تھا۔ اس کے بعد خیبر کو فتح کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہودیوں کے ساتھ جہاد کیا، اور اسی زمانے کے اندر یہ جہاد ہوا۔ ایک قاصد کو روانہ کیا صحابہ کرام کو، ایک فارس گیا، ایک شام گیا، ایک مصر گیا، اسلام قبول کرو تو سلامتی پالو گے۔ صحابی کو شہید کر دیا، اب 3000 کا لشکر تیار ہے۔ جب لشکر راستے میں ہوتا ہے تو وہاں خبر آتی ہے راستے میں کہ 2 لاکھ کا لشکر جو ہے ان کے لیے تیار ہے۔ کتنے لاکھ کا؟ وہ کتنے تھے؟ 3000۔ وہ 3000 تھے، سامنے جو روم کا جو قیصر تھا اس نے بھی 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا، پھر جو شرجیل تھا جس نے صحابی کو شہید کیا تھا اس نے بھی 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا، 2 لاکھ کا لشکر جو ہے وہ تیار ہو۔ اب 3000 میں 2 لاکھ، یہ تو کوئی سمجھ میں آنے والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وہ تو لشکر 3000 ہے، وہ 2 لاکھ کے اندر ہی گم ہو جائے گا، سمجھے نا؟ 3000 کہاں، وہ 2 لاکھ کا، چلو 3000 10,000 3000 15,000 3000 20,000، یا کوئی 3000 اور 2 لاکھ، تو کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کریں، تو اسی صحابی نے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست بیان کیا کہ مسلمانوں تم کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ دو میں سے ایک کامیابی تمہیں ملنے کی ہے، یا شہادت ملے گی یا فتح ملے گی۔ تمہاری تو کامیابی ہی کامیابی ہے، کس چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ یا شہادت ہے یا پھر فتح ہے؟ سارے کے سارے صحابہ نے کہا کہ عبداللہ نے سچ کہہ دیا۔ صحابہ کرام نے فیصلہ کیا کہ اب اسی 3000 کے ساتھ آگے بڑھیں گے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور زیادہ کمک طلب کی، نہ کچھ اور کیا، بلکہ اسی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ گئے، اور موتا کے مقام پر دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے امیر، جھنڈا ہاتھ میں لیا اور جہاد شروع ہو گیا۔ جہاد تو شروع تھا، یعنی قتال، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ جہاد تو جیسے سفر میں نکلو جہاد ہے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مسلمانوں کو لے کر، مسلمانوں کے امیر ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے، دوسرے اور تلوار لیے ہوئے اور مقابلہ کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک یہ چیزیں بتا رہا ہے مدینے کے اندر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ زید نے جھنڈا ہاتھ میں لیا،
یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا۔ اب جعفر نے جھنڈا ہاتھ میں لیا، دوسرا امیر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر زید شہید ہو تو جعفر امیر بنے گا، جعفر شہید ہو تو عبداللہ بن رواحہ امیر بنے گا، اس کے بعد مسلمان جسے چاہے امیر مقرر۔ 3 امیر کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے۔ یہاں سے یہ جو جماعتیں نکالتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے سنا ہے کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو اس کو امیر بنانا، اور یہ شہید ہو جائے تو اس کو امیر بنانا؟ ان کو تو پتہ یہ شہادت کا راستہ ہی نہیں ہے۔ اس راستے میں شہادت کدھر ہے؟ یہ تو ایسے ہی بس اپنے نام یہ فضیلتیں کر لی۔ تو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا پکڑتے ہیں، اللہ اکبر، اور لڑنا شروع کرتے ہیں، اور مشرکین جو ہیں، کفار جو ہیں، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ان کا سیدھا ہاتھ کاٹتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے ہاتھ میں جھنڈا لے لیتے ہیں، کفار جو ہے ان کا الٹا ہاتھ بھی کاٹ دیتے ہیں۔ جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بازو جو بچے ہوتے ہیں اس کو یوں چمٹا کر یوں سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیتے ہیں، جھنڈا گرنا نہیں چاہیے، جھنڈا گرنا نہیں چاہیے۔ کفار ان پر حملہ کرتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، دوسرے مسلمان جھنڈے کو اٹھا لیتے ہیں۔ عبداللہ بن رواحہ یہی صحابی، اب ان کی باری آتی ہے، اللہ، اب وہ جھنڈا لیتے ہیں ہاتھ میں، اور جھنڈا لے کر آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ۔ لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے ان کے اندر تھوڑی جھجک محسوس ہوتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ تو کس بات سے جھجک رہا ہے، کس بات سے تو جھجک رہا ہے؟ اپنے نفس کو تیار کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، لڑنا شروع کرتے ہیں، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اللہ۔ اس کے بعد مسلمان جو ہیں وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنائے۔ پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس دن ایسی جنگ کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نام دیتے ہیں سیف اللہ، اللہ کی تلوار۔ اور وہ بڑی تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو جو ہے باحفاظت واپس لے آتے ہیں، کفار واپس چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ راستہ ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو ایک نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی رک گیا کہ وہ تجھے نماز میرے ساتھ مل جائے، اور تو جہاد میں جانے والا بھی ہے، اور تو ان لوگوں کو پانے والا بھی ہے، تو رکا نہیں ہے، تو ہٹا نہیں ہے، اور تیری نیت کوئی دنیا کی بھی نہیں ہے، تیری نیت تو بڑی اچھی نیت، بڑی اعلیٰ نیت کہ جہاد میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں شہید ہو جاؤں، ایک نماز آخری پڑھ لوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر، اللہ اکبر، صحابہ کرام کی جماعت کے اندر، اور حضور پاک علیہ السلام کی امامتی میں۔ لیکن تیرے ساتھیوں کی یہ جو صبح جو جہاد کے سفر میں گزر چکی ہے، اب تو ساری زمین کو خرچ بھی کر دے تو بھی تو اس فضیلت کو نہیں پائے گا۔ یہ وہ راستہ ہے، سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں؟
یہ والا راستہ ہے جس میں جھنڈے اٹھا اٹھا کر تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چل رہے ہیں، جس میں بازو کٹے جا رہے ہیں، دوسرا بازو کٹے جا رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جعفر نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو 2 پر عطا کیے، وہ جنت میں جہاں چاہے اڑتا ہے۔ جعفر تیار، اسی لیے تو کہتے ہیں جعفر تیار، کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں تیار ہے، وہ تیارہ ہے، اللہ نے اس کو 2 پر عطا کیے، جنت میں جہاں چاہے اڑتا ہے۔ یہ وہ راستہ ہے میرے بھائی جہاں پر 3000 2 لاکھ سے ٹکراتے ہیں، جہاں پر تیریں چلتی ہیں، تلوار چلتی ہیں، خون بہتا ہے، شہادتیں پیش ہوتی ہیں، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے راستے میں اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہ اس راستے کی بات نہیں کر رہی ہے، اس راستے کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں یہاں سے چلوں بھائی، آج جو ہے جمعرات بس میں جا رہا ہوں، بستہ اٹھا لیا ہے، مزدہ پکڑی، وہاں گئے، نماز پڑھی، پھر باہر نکلے، ہر طرف کھانے پینے کا سامان ہے، کینٹین بھی لگی ہوئی ہے، سمجھے نا، اچھا کھانا بھی کھایا، پھر تھوڑا بیٹھے، بیان بھی ہو رہا ہے، تھوڑے جھونکے بھی آ رہے ہیں نیند کے، وہ بھی تھوڑی کر لی، نیند بھی تھوڑا یوں کر کے بیٹھ بھی گئے، ہے نا، سکینہ نازل ہو رہا ہے، بولتے ہیں بھائی نیند آ رہی ہے بھائی، سکینہ نازل ہو رہا ہوگا نا، اطمینان نازل ہو رہا ہے، ایسا اطمینان ہے کہ آدمی سو ہی جاتا ہے۔ پھر جو ہے پھر نماز پڑھی، پھر کھانا وانا لگا، کھانا وانا کھایا، پھر اگر دل ہوا تو سو گئے، ورنہ پھر مزہ میں پڑی تو واپس آ گئے۔ چلو بھائی ساری زمین تم خرچ کر دو، ہمارے اس جمعرات کی تم فضیلت کو نہیں پا سکتے۔ بھائی تم نے ایسا کیا کام کیا، اتنا بڑا کام کر دیا بھائی، ہم ساری زمین خرچ کر دیں اللہ کے راستے میں، تمہاری اس فضیلت کو پا نہیں سکیں گے۔ کیا کیا بھائی؟ پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کر دیا، یا کراچی کے اندر نافذ کر دیا، چلو نہیں تو چلو چھوٹے سے محلے میں نافذ کر دیا، چلو اپنے گھر میں نافذ کر دیا، نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا کیا تم نے؟ وہاں پہ جا کے تم نے کینٹین میں کھانا کھایا ہے، 1-2 بیانات سن لیے، وہ بھی بیانات کیا ہوتے ہیں؟ سارے قصے کہانیاں ہوتی ہیں، قرآن و حدیث سے اس کا کوئی تعلق، تعریف کرتے ہیں قرآن کی، مجھے پتہ ہے، میں نے خود نے وہ بیانات سنے، ایسی تحریف کرتے ہیں قرآن کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا اس کی بھی تعریف کرتے ہیں، من گھڑت چیزیں بیان کرتے ہیں، رد و بدل کر دیتے ہیں، لا حول ولا قوت۔ پھر یہ تو ایک صبح کی بات ہوگی، پھر اگر اس نے 3 دن کا ارادہ کر لیا، 10 دن کا ارادہ کر لیا، تو پھر تو بھائی پھر تو ہم لوگ تو پھر تو وہ فرشتہ ہے اور ہم دوسرے لوگ شاید شیطان ہو، اس کے مقابلے فرشتہ بن گیا بھائی، وہ نکل گیا، اللہ مجاہد بن گیا بھائی، وہ 3 دن کے لیے، اللہ اللہ، اوہو بہت بڑا۔ پھر 4 مہینے کی اگر نیت کر لی تو پھر تو سمجھو بھائی اس کا پیرا ہی پار ہو، اس کو دنیا میں ہی جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، سمجھے نا؟ 4 مہینے لگا دی، کتنے لوگ 4 مہینے لگا کے آتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے 5 وقت کی، میں نے خود نے دیکھا، وہ جہاد کرنا تو بہت دور کی بات ہے، کتنے لوگ ہو، تم نے بھی دیکھا ہوگا، 4 مہینے لگا کے آ گئے، مگر یہاں پر آ کے تم دیکھو گے 5 وقت کی نماز ان سے نہیں ہو رہی ہے۔ 5 وقت کی نماز کے اندر جو مجاہدہ ہوتا ہے وہ بھی ان سے نہیں ہوتا ہے، حقیقت بات کر رہا ہوں واقعی میں۔ ہاں مہینہ پورے ہو رہے، ابھی تک 3 دن کے لیے نہیں گیا یار، ابھی میں تشکیل کراتا ہوں، سے روزہ لگا، پھر سے روزہ لگا کر آ گیا، پھر نماز کی چھٹی ہو گئی،
پھر کبھی کبھی پڑھ لی کبھی نہیں، سمجھے نا، کاروبار میں بےایمانیاں کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، خیانتیں کر رہا ہے، 2 نمبر کام کر رہا ہے، سمجھے نا، عورتوں پر نگاہیں بھی ڈال رہا ہے، تمام کام وہ کر رہا ہے، پھر شب جمعرات آ کے چلو اللہ کے راستے میں جاؤ، اللہ اکبر، دین کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ اور اس کو پھر بولتے ہیں کہ بھائی یہ فضیلتیں ان کے لیے، اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو جہاد کا راستہ ہے جہاں پر اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ وہاں میں نے بولا بھائی کہ تم لوگ جان مال وقت مدنی مسجد کے اندر، تم لوگ جان مال وقت تو نہیں دیتے ہو، تم لوگ یہ جان مال وقت بولتے ہو، جان مال وقت، جان تو تم دے رہے نہیں ہو، مال اور وقت تم بول سکتے ہو، جان تو دے رہے ہیں۔ وہ میری بات پہ ہنسنے لگے، بول رہا یار بات تو صحیح کر رہا ہے، جان کا تو یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں، بلکہ الٹی جان بڑھ جاتی ہے حقیقت میں۔ یہ دیکھو کیسا ہے، 4 مہینے کے لیے میں اس کو بیچ دوں نا، یہ ایسا ہو کے آئے گا شاید، صحیح بات کر رہا ہوں کہ نہیں؟ 4 مہینے میں اس کی صحت ایسی ہو جائے گی، سمجھے نا تو جان تو اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا، کبھی تو کوئی نہیں ہے، جان مال وقت کیسے ہو گیا؟ تو میرے بھائیوں یہ چیز جہاد سے تعلق رکھتی ہے، جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، وہاں پر ایک مسلمان شہید ہوتا ہے اور لشکر پہ لشکر روانہ ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچا جاتا کہ آگے کیا ہوگا کیا نہیں، مکمل یقین توکل اللہ کی ذات پر ہے۔ اور آج تو ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے اور ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ روزانہ ابھی کھولو، فلسطین میں اتنے مر گئے، اتنوں کو مار دیا گیا، اتنے بچے تھے، اتنی عورتیں تھیں، وہاں ایسا ہو گیا، یہاں ایسا ہو گیا، وہاں برما میں ایسا ہو گیا، کشمیر میں ایسا ہو گیا، یہاں پاکستان کے اندر ایسا ہو گیا، وہاں ہو گیا، یہاں ہو گیا، ڈرون حملہ ہو گیا، یہ اچھا بس اچھا ہمارے لیے معمول کی خبر، ہمارے کوئی اہمیت نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان جو ایک جسم کی مانند، اس کے ایک حصے میں درد ہوتا ہے تو پورا جسم جو ہے وہ اس درد کو، اس بخار کو محسوس کرتا ہے، اور آج جو ہے ہم بالکل کٹے ہوئے بٹے ہوئے، یہاں تک کہ اگر پاس میں بھی کچھ ہو جائے نا، یار میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں اپنا کام کرتا ہوں، دور کی بات ہے، پاس میں بھی کچھ ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ وہاں پر ایک شہید ہوتا ہے، لشکر تیار، حملہ، اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، صلح حدیبیہ کی لوگ باتیں کرتے ہیں، ذرا ان سے پوچھو صلح حدیبیہ ہوئی کیسے تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، مکے والے روک لیتے ہیں، اس وقت مکہ فتح نہیں ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کو بھیجتے ہیں، جاؤ ان سے بات کرو کہ ہم تو عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ حضرت عثمان کو روک لیتے ہیں اور افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے بیعت لیتے ہیں، درخت کے نیچے، موت پر بیعت۔ کس پر بیعت؟ موت پر، کہ آخر دم تک ان سے لڑیں گے، پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام صحابہ کرام بیعت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ راضی ہوا مومنین سے جب وہ تم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، بیعت رضوان، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں کہ اللہ راضی، دنیا میں ہی ان کو خبر دے دی کہ میں تم سے راضی ہوں گا،
ایسی جہاد پر بیت. اور اس وقت مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ بس یہی ہوتے ہیں مسلمان. پیچھے مدینہ ہے، وہاں پر عورت بچے ہیں، ضعیف کمزور ہیں. جب یہ شہید ہو گئے پھر کیا ہو؟ پھر سمجھے؟ مگر نہیں، ایسا کوئی سوچ نہیں ہے. ان سب سے موت پہ بیت دیتے ہیں کہ اب جہاد کرو گے مرتے دم تک. مشرکین ڈر جاتے ہیں، خود معاہدے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایسے عزم اور جب ولولہ دیکھتے ہیں، جذبہ دیکھتے ہیں کہ یہ تو جان دینے والے ہیں، ان سے کیسے ہم لڑیں گے؟ خود معاہدے کے لیے تیار ہو جائے. اگلے سال آ کے آپ عمرہ کرنا. حضرت عثمان بھی واپس آ جائے. اب دیکھو، ذرا سوچو اس بات کو یار. یہ سب جہاد کی برکت تھی، جہاد کی طاقت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری تعداد جو ہے کہ دوسری قومیں جو ہیں تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گی جس طرح دسترخوان پر جو ہے وہ لوگ جھپٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کیا اس وقت ہم لوگ کم ہوں گے؟ بولا نہیں، تم لوگ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، سیلاب کی جھاگ کے برابر ہو، اتنے زیادہ ہو. لیکن تمہاری اندر جو ہے وہ کمزوری ہو، واہن ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت. آج ہمیں دنیا سے محبت ہے، موت سے ہمیں نفرت ہے، موت سے ڈرتے ہیں. تو آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر بھی غلام ہیں. یہ نام کا جو ملک ہے یہ حقیقت میں غلام ہے. اس کے سارے اداروں کو دیکھو، اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کو باہر کے لوگ چلاتے ہیں. سارے منافقین بیٹھے ہوئے ہیں جن کو ان کے استاد اور ان کے سربراہ یہود و نصارہ ان کو چلا رہے ہیں. ہم لوگ غلام. کوئی حیثیت نہیں ہے میرے بھائی، کوئی حیثیت نہیں. امریکہ کا آدمی اگر پاکستان کے اندر آ کر بھی کسی کو گولی مار دینا تو بھی اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ریمنڈ ڈیوس نہیں تھا؟ دیکھو، پیسے ویسے دے کر وہ واپس لے جاتے اپنے آدمی کو. امریکہ اپنا ڈرون بھیج دے. اسامہ بن لادن کو دیکھو، فوج بھیجی انہوں نے اپنی باقاعدہ، آئے ایبٹ آباد کے اندر اس کو شہید کیا، واپس چلے گئے. توبہ 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 توبہ. اس سے زیادہ ذلت اور بے غیرتی دنیا کے اندر نہیں. ملک کے اندر، کسی ملک کے اندر فوج آ جائے دوسرے کی اور وہ اپنا آپریشن کر کے واپس بھی چلی جائے، اس سے زیادہ ذلت، بے غیرتی اور بےعزتی کیا ہوگی دنیا کے اندر. اور پھر جب یہ سب کچھ ہو چکا تو یہ نہیں کہ یہاں سے انہوں نے اس پر حملہ کیا ہو کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی، نہیں، بلکہ وہ معذرت کر رہے ہیں. ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا وہ وہاں پر تھا، ہمیں تو نہیں پتا تھا، ہم تو بے قصور ہیں، ہم پر شک نہیں کرنا کہ ہم نے اس کو چھپا کے رکھا. زموں کا سارا خبر نہ ہوئی، معلومات نہ ہوئی. زموں گا وفاداری باندھے شک ماں ہوتا، زموں گا وفاداری تاثرا مکمل، پکی ٹھکی کلک دے. ایک دم سخت وفاداری ہے. تمہارا کتنا بھی تمہارا اتنا وفادار نہیں ہوگا، اب اس سے بھی زیادہ وفادار. یہ دیکھو، یہ ہماری قیمت ہے. وہاں پر ان کی سرزمین کے اندر، یعنی جن پر بازار ان کا قبضہ ہے، صحابی کو شہید کر دیتے ہیں.
صحابہ کرام لشکر کو بھیجتے ہیں، جاؤ. ہمت کیسے ہوئی؟ ایک مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جاؤ حملہ کرو ان پر. یہ ہوتی ہے مسلمان. بھائی جہاد کو چھوڑا ہوا ہے، بالکل جہاد کی کوئی بات نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جہاد کی حدیثیں پڑھیں گے پھر بولیں گے چلو بھائی نکلو 4 مہینے کے لیے. کیا کریں بھائی جہاد کرنے کے لیے؟ جہاد تو ہمارے نام بھی نہیں لیتے بھائی. ہم لوگ تو جہاد، ہم لوگ تو یہ گشت کرتے ہیں، گشت کا عمل. اور بولتے کیا ہے کہ بھائی یہ گشت کا عمل کرنے سے اور یہ اعلان کرنے سے کفر کی طاقتیں ہل جاتی ہیں. یہ تو اچھا ہے یار، پھر میں تو روزانہ پھر میں ایک اعلان کیوں کروں؟ وہ ہفتے میں صرف تم 2 اعلان کرتے ہو، پھر ایک دن میں 500-600 اعلان کیا کہ زیادہ ہل جائے. ہاں ہفتے میں 2 گشت کرتے ہو بھائی، ایک بیرونی گشت ایک اندرونی گشت، پھر 500-600 اعلان کیا کرو نا، تو زیادہ ہلے نا. پھر جتنی زیادہ ہلے گی تو گرے گی. تم صحیح ہلا نہیں رہے یار. ایسی باتیں یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھے ہوتے مکہ مدینہ کے اندر، وہاں پر اعلان کرتے رہتے، سارے کفار ہل جاتے. صحابہ کرام بھی ایسے ہی کرتے، توبہ استغفر اللہ العظیم. وہ تو نکلتے تھے میدان جنگ میں کفار سے مقابلے کے لیے. اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار. اللہ پاک فرماتا ہے اے ایمان والو جب تمہارا مقابلہ ہو جائے کافروں کے ساتھ ہرگز پیٹ پھیر کے مت بھاگنا. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ. جب تمہارا سامنا ہو جائے کفار کے ساتھ ان کی گردنوں پر مارو. اللہ پاک فرما رہے. پھر اللہ پاک یوں نہیں فرماتا ہے اعلان کرتے رہو، وہ ہل کے خود ہی گر جائیں گے. اتنا ہلیں گے، اتنے اعلانات کرو کہ اتنے ہلے کہ بس گر جائیں ہل کر. سبحان اللہ رب العالمین. میرے بھائیو ہمیں اس جہاد کے اوپر آنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھو کہ مجھ سمیت تم سمیت ہم سب کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں. یعنی میں اس کی بات کر رہا ہوں جو نماز ہی پڑھتا ہے 5 وقت، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی اگر اس پر فرض ہو اس نے کر لیا ہے، اور جو ہے وہ چیزوں میں بھی خیال کرتا ہے، روزی میں بھی خیال کرتا ہے، حرام حلال کا بھی خیال کرتا ہے، لیکن جہاد نہیں کرتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب. کبیرہ گناہ کا مرتکب. اور اگر جہاد میں تعویلیں کرتا ہے، گھٹمڑ کرتا ہے، جس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ہاں جہاد ابھی تو اس زمانے میں تو نہیں، اس زمانے میں تو یہ جمہوریت ملین مارچ کریں، آزادی کا مارچ کریں گے. بھائی کس سے آزادی کر رہے ہو؟ بس یہ ہم لوگ جو ہیں وہ نیازی سے آزادی لیں گے اور جو ہے اپنی غلامی کریں گے، اپنے نفس کی غلامی کریں گے. آزادی ڈالر 160 کا ہے، اس کے بعد 300 سے اوپر ہوگا. آٹا جو ہے ابھی 100 تک پہنچا ہے، اس وقت 150 تک پہنچ جائے گا. تو بس تک تباہی مچا دی. سمجھے نا؟ یہ لوگ منافق دین کے نام پر منافقت کرتے ہیں. دین کا ان سے کیا تعلق؟ دین نے یہ سکھایا کہ تم جو ہے عورتوں کے ساتھ مل کر مارچ کرو. عورت میک اپ لگا کے نکلی ہوئی ہے اور وہ تم اس کے ساتھ مارچ کر رہے ہو، اے سی کی گاڑی میں بیٹھ کر مارچ کر کے کیا وہاں بیٹھے، تقریریں ماری، کرسی ورسی مل گئی، مطالبات پورے ہو گئے، واپس آ. اب جو ہے باہر کے دورے ہو رہے، یا عوام مر رہی. اسلام کا نافذ ہوا اس کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا. ہمارا مقصد تو اپنا پیٹ تھا، وہ پورا ہو گیا. اپنی کرسیاں تھی وہ مل گئی،
مل بیٹھ کے ہم لوگوں نے حکومت بانٹ لی. ایک شیطان آتے ہے وہ جاتا ہے, دوسرا آ جاتا ہے. تو ایسی جو منافقت کرتے ہیں, جہاد کے نام پر گڑبڑ کرتے ہیں, جہاد کے معنوں میں تحریف کرتے ہیں, تو وہ تو مسلمان ہی نہیں, وہ تو مسلمان ہی نہیں. جو جہاد کو مانتا ہے, سمجھتا ہے کہ کرنا ہے, فرض ہے مجھ پر فرض عین ہے, جس طرح نماز فرض ہے. اور جہاد وہی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, وہ والا جہاد. یہ نہیں کہ جو ہے چیپا بول رہا ہے میں غربت کے خلاف جہاد کر رہا ہوں, ایمبولینس چلا رہا ہے, سمجھے نا. ہیڈ ماسٹر نکلتا ہے میں جہاد کے خلاف جہاد, میتھمیٹکس پڑھا رہا ہوں. عمران خان نکلتا ہے میں جو ہے وہ جہاد کر رہا ہوں, چلو میں دھرنا دے رہا ہوں. فضل الرحمان نکلتے ہیں میں بھی جہاد کر رہا ہوں, مارچ کر رہا ہوں آزادی کا. یہ جہاد نہیں, وہ جہاد سمجھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, جس کے بارے میں فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے, جنت تلواروں کے سائے میں ہے, یہ حدیث کے اندر. اور جب صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ جو شہید ہوتا ہے اس سے قبر کے اندر سوال نہیں کیا جاتا؟ جب قبر میں آدمی رکھا جاتا ہے اسے سوال ہوتا ہے نا, تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے, تمہارا رسول کون ہے. شہید کے ساتھ نہیں کیا جاتا, وہ پہلے سے پاس ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کیا فرمایا؟ اللہ اکبر, کفا ببارقۃ السیف علی راسی فتنہ, کہ تلوار کی چمک اس کے سر کے اوپر اس کے امتحان کے لیے کافی تھی. اس نے اپنے آپ کو تلواروں کے سائے میں ڈال دیا, جو ہے بارود اور گولیاں اور جو ہے دھماکے اور راکٹ اور میزائل اور یہ ساری چیزوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا. اس نے اپنا امتحان دے دیا, وہ پاس ہو گیا پہلے سے. اس کی جو چمک تھی اسلحے کی جو اس کے سر کے اوپر تھی, وہی اس کا امتحان لینے کے لیے کافی تھی. اب اس کا اللہ دوبارہ امتحان نہیں. یہ کیوں نہیں فرمایا کہ اس کا شب جمعہ میں جانا اس کا امتحان کے لیے کافی تھا, اس کا گشت کرنا امتحان کے لیے کافی تھا, اس کا جو ہے وہ نصرت کرنا کہ بریانی بنا کے لانا, جماعت آئی ہوئی ہے نصرت کر رہا ہوں, اور بریانی پیش کرنا جماعت والوں پر, وہ اس کے امتحان کے لیے کافی تھا. وہ بریانی بنائی ہے, محنت کی ہے, گوشت خریدا, کاٹا, مرچی مسالے ڈالے, اتنی محنت کی, پیاز کاٹی, بنا کے لایا, جماعت والوں کے لیے نصرت کی. اس کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو وہ جہاد اگر وہ اس کو مانتا ہے اور نہیں کرتا تو پھر وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے, اور اگر اس کو مانتا ہی نہیں تو پھر مسلمان ہی نہیں. یہ بات یاد رکھنا. نماز پڑھ لو, زکوٰۃ دے لو, اللہ کے جو ہے وہ بہترین ہر چیز میں بن جاؤ. نماز تمہاری تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو رہی ہے, روزے تمہارے رمضان کی بھی ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ اور روزے بھی رکھتے ہو تم, زکوٰۃ تمہاری سال کی پورا حساب کتاب کر کے تم نکالتے ہو, حج تم نے کر لیا ہے, تمہارا کاروبار بالکل پیور حلال ہے, سچ بالکل اس میں جھوٹ خیانت بےایمانی کوئی حرام چیز کی شائبہ نہیں ہے, اور معاملات میں تمہاری نگاہیں نیچی ہوتی ہیں, کسی تم نامحرم کو دیکھتے نہیں ہو, تمہاری سوچیں پاک ہوتی ہیں, تم اللہ کا ذکر بھی کرتے ہو, تسبیحات بھی کرتے ہو, تم جو ہے ہر معاملے میں اچھے ہو, مگر تم جہاد نہیں کر رہے ہو, تم کبیرہ گناہ کر رہے ہو. یہ بات سنو, فاسق ہو تم ابھی تلک میرے ساتھ, میں بھی اس میں شامل ہوں. یہ اس صورت میں جب جہاد کو مانتے ہو, اور اگر گھڑبڑیں کرتے ہو, یہ جہاد کا زمانہ نہیں ہے, یہ جمہوریت ہے, یہ گشت کا زمانہ ہے, تو پھر اسلام سے ہی خارج. یہ بات یاد رکھیں. یہ بہت بڑا فرض ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو, جب سے جہاد فرض ہوا ہے کتنا جہاد کیا ہے انہوں نے, 27 دفعہ خود نکلے ہیں جہاد کے اندر. ہجرت کے بعد جہاد فرض ہوا ہے, ہجرت کے بعد تقریباً 10 سال
10 سال کے اندر 27 بار خود نکلے تقریباً، اور تقریباً 45 بار صحابہ کرام کو بھیجا ہے جہاد کرنے کے لیے. اور ان کے بعد صحابہ کرام نے کتنا جہاد کیا ہے، علاقوں پر علاقے فتح کیے. اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ ورنہ قتال، اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ قتال. یہ تھا، کوئی روک نہیں تھی، کوئی اسٹاپ نہیں تھا. یہ چیز اس وقت دنیا سے بالکل مٹ چکی ہے. اتنا افسوس ہوتا ہے نا یار، دنیا میں کسی بھی جگہ یہ نہیں ہو رہا ہے، کسی بھی جگہ نہیں کہ مسلمان کفار کو کہہ رہے ہو اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ ہم تم سے جنگ کریں گے. کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا. یہ فرض مٹ چکا ہے، کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا. یہ دنیا میں کسی بھی جگہ نہیں ہو رہا. جہاں کہیں جہاد کی کوئی شکل موجود ہے وہاں پر کفار نے حملہ کیا ہے اور وہ دفاع کر رہے ہیں. بس آگے بڑھ کر جہاد کرنا، اقدام کرنا، جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صحابہ کرام نے کیا. اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو ورنہ جنگ کریں گے تم سے، تمہارے علاقوں کو فتح کریں گے، وہاں پہ اسلام کو نافذ کریں گے. یہ کہیں پہ بھی نہیں ہو رہا. ہم لوگوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اس کے بارے میں سوچو کس طرح اس کو ہم زندہ کریں. ہم اس بارے میں بیٹھیں آپس میں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر ہم اس اتنے بڑے فرض کو پورا نہیں کرتے. اس کے بارے میں ہم بیٹھے کس طرح اس فرض کو زندہ کریں. یہ گشت میں جانے سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے یہ فرض پورا نہیں ہوگا. دھوکہ دے رہے ہیں یہ لوگ، ایک نمبر کے دھوکے باز ہیں. لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں ہم 4 مہینے کے لیے نکلے ہمارا جہاد پورا ہو. اس کا جہاد سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس کے لیے تیار ہو. ہاں، ہم آپس میں بیٹھیں اور سوچیں کس طرح اس فرض کو زندہ کریں. ہاں، اس کو زندہ کرنے کی نیت ہے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں اس فرض کو زندہ کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.